ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہاں تک بیان کیا گیا تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں. تو جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت ہی سے ہو رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنا بھی آسان کام کیوں نہ ہو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل کر دوں گا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو یہ کام ہونے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے آسان کام مشکل ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور تین سوال کیے اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل میں جواب دے دوں گا ان کے بارے میں. ہوا یہ کہ 15 دنوں تک وحی نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اس کے بعد جب وحی نازل ہوتی ہے تو ان الفاظ میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ ہرگز مت کہیے کہ میں یہ کل کر دوں گا، بلکہ ساتھ میں یہ کہیے کہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ. یہ ورڈ ضرور کہنا چاہیے بغیر یہ ورڈ کے کوئی اگر ہم کام جتنا بھی آسان ہو وہ کر نہیں سکتے. انشاءاللہ اس لیے ضروری کہنا چاہیے. ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا. انہوں نے کہا میں آج اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے خلوت کروں گا اور ان سے بچے ہوں گے، ہر ایک سے ان تمام کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لے کر جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو ہوا یوں کہ وہ گئے اپنی بیویوں کے پاس لیکن بچہ صرف ایک ہی ہوا اور وہ بھی ناقص پیدا ہوا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو قال انشاءاللہ لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسان اجمعون. اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ تمام کے تمام کو بچے ہوتے اور وہ تمام کے تمام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بن جاتے. تو دیکھیے وہ کام بہت ہی آسان تھا مگر انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہ کام مشکل ہو گیا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں وہ آسان سے آسان کام کے لیے بھی انشاءاللہ کہتے تھے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے. انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا والدین کو لے کر آئیں. جب والدین آگے بھائیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. آپ مصر میں داخل ہو جائیے انشاءاللہ، یعنی اللہ اگر چاہے آپ امن کے ساتھ رہیں گے. حالانکہ وہ بادشاہ تھے، عزیز مصر تھے، اس کے باوجود وہ چاہتے تو خود سے سب کچھ مہیا کر سکتے تھے. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ یہاں امن سے رہ سکتے ہیں. ایک بادشاہ اس ملک کا یہ کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیے اتنا آسان کام ہے پھر بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ کی برکت سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہودیوں نے کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ آپ ہمیں بتائیے گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم پالیں گے. جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تب جا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی اور وہ اس گائے کو پانے میں کامیاب ہو سکے. اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ گائے ان کو ملتی ہی نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام ہر معاملے میں انشاءاللہ کہا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اپنے والد صاحب سے کہہ رہے ہیں، والد صاحب جب ان کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ان کے بیٹے اسماعیل کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ہی وہ اس لائق بنے اور وہ سرنڈر ہو سکے. اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو اتنے مشکل وقت میں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے اور وہ بھاگ جا سکتے تھے. تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام مرتبہ جو ہے دیا ہے اور یادگار قیامت تک کے لیے ان کی اس قربانی کو بنایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو میں یہ کر دوں گا وغیرہ نہ کہیں بلکہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور کہیں. دو باتیں یہاں پر یاد دہانی کے طور پر بتانا ہے. وہ یہ پہلی چیز تو انشاءاللہ جو ورڈ ہے ان الگ ہے، شاء الگ ہے اور اللہ الگ ہے. اگر ہم انشاء کو ملا دیتے ہیں تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ کو بنانا اس طرح کا معنی نعوذ باللہ آ جاتا ہے. اس لیے ان الگ، شاء الگ اور اللہ الگ. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہے، ٹالنا مقصد ہے، تو کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کر دیں گے، انشاءاللہ کر دیں گے.
تو ٹالنا مقصد ہوتا ہے تب وہ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں، تو یہ بے حرمتی کی بات ہے، کھلواڑ ہے. جو کام پختہ ہے اسی کے ساتھ انشاءاللہ کہیں. ہم توفیق طلب کرتے ہیں رب العالمین سے کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.